بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اللہ رب العزت سے ہم نے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم جس ذات سے مانگ رہے ہیں وہ ذات اس دنیا کے ہر انسان کے ہر مسئلے کو ایک لمحے میں حل کر سکتی ہے۔ پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات، راحت دینے والی ذات، سکون دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک جب چاہیں، جس کو چاہیں، جیسے چاہیں سکون بھی عطا فرما دے، راحت بھی عطا فرما دے، ہر مسئلے کو حل فرما دے۔ اللہ رب العزت سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ پاک ساری دنیا کے سارے انسانوں کو، اور انسان بھی وہ جو اللہ رب العزت کے نافرمان بھی ہیں یا فرما بردار بھی ہیں، اللہ پاک سب کو ان کی حاجتوں کو بغیر مانگے بھی پورا کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی اللہ رب العزت کی نعمتیں اور کتنے احسانات ہیں ہم پر جو ہم نے اللہ سے مانگے نہیں، اللہ رب العزت نے بن مانگے عطا فرما دیے۔ دیکھیے جو ذات بن مانگے اتنا عطا فرما سکتی ہے کہ وہ مانگنے پر عطا نہیں کرے گی، اللہ رب العزت مانگنے پر بھی ضرور عطا فرماتے ہیں، بس ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور مانگنا ان اعمال کے ذریعے ہے جن اعمال سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مانگا۔ اللہ سے مانگنا اور اللہ سے حاصل کرنے کا اصل میں راستہ ہی یہی ہے کہ ہم ان اعمال سے مانگیں جن اعمال سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مانگا، ان اعمال کے ذریعے مانگنا جن اعمال سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروایا۔ آج ان اعمال کو کرنے کا نہ کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ ہمارا ان اعمال پہ یقین نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے مسئلے کسی اور چیز سے حل ہونے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی عملیات اور استخارے سے ہمارے مسئلے حل ہونے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں یوں لگتا ہے کہ بس اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، اور اس طرح کی جو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی من مرضی سے وظیفے پہ وظیفے کرتے چاہتے ہیں، پھر جب مسئلے حل نہیں ہوتے تو اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اصل راستہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العزت سے ان اعمال کے ذریعے مانگتے جن اعمال سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مانگا، لیکن ان اعمال کے ذریعے مانگنے کی بجائے وہ وظائف شروع کر دیتے ہیں جو آج کل صرف مارکیٹ میں اپنے چینل کو چلانے کے لیے مختلف لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں، اور ان وظائف کو کر کے اب اللہ سے مانگنے کا وہ طریقہ نہیں اپنایا، وہ راستہ، وہ شرائط وہ پوری نہیں کی جس سے اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، پھر گلے شکوے بھی اللہ رب العزت سے شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کہ بندہ، پھر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے رزق کی تنگی ضرور آتی ہے، اب یہ بندہ وظیفے پہ وظیفے کرتے کرتے پھر اللہ سے گلے شکوے شروع کر دے، اللہ میری سنتے ہی نہیں، کتنی دعائیں کی ہیں، میرے رزق کی تنگی دور نہیں ہوتی، تو یہ ساری زندگی الٹا بھی لٹک کے وظیفے کرتا رہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اصل یقین دل میں پیدا کرنا ہے کہ میں تو اس ذات سے مانگ رہا ہوں جس ذات نے مجھے بن مانگے اللہ رب العزت نے بغیر مانگے اسلام کی نعمت سے نوازا، میرے بغیر مانگے مجھے سانسوں کی نعمت عطا فرمائی، اور سارے دن میں ہزاروں مرتبہ سانس لیتا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ میں تو اس ذات سے مانگ رہا ہوں جس نے مجھے بینائی دی اور میں اپنی آنکھوں سے اس دنیا کی نعمتوں کو دیکھتا ہوں۔ میں اس ذات سے مانگ رہا ہوں جس نے بن مانگے مجھے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی۔ زبان میں یہ جو لعاب بنتا ہے، اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ پانی بندہ بند ہو جائے، کیا کریں گے؟ سارا دن وہ پیشنٹ جن کی زبان لعاب نہیں بناتی، سارا دن پانی کی باٹل ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وقفے سے اپنی زبان کو تر کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس ذات سے مانگنے کے لیے ہم شش و پنج میں ہوں اور ہمیں یہ فکر لگی ہو پتہ نہیں میرا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں، اس بے یقینی کی وجہ سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بار بار اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہمارے یقین بن جائے کہ ہاں ہمارے مسائل کو حل کرنے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہمیں سکون دینے والی، راحت دینے والی، پریشانیوں کو دور کرنے والی، عزت دینے والی، راحت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس ذات سے ہم نے مانگنا ہے، ان اعمال کے ذریعے مانگنا ہے جن اعمال سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس ذات سے اپنے مسائل کو حل کروایا۔ اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل میں احادیث مبارکہ سے انہی اعمال کو لیا گیا ہے اور انہی اعمال سے وظائف کروائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ جو بھی ان اعمال کو کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ اب جو ہم نے حاجت وظائف شروع کی ہے تو اس میں پچھلے کافی سالوں سے
وہ اعمال جن اعمال کے کرنے سے لوگوں کا ہر قسم کا مسئلہ حل ہوا، اب ان کو ہم ایک سیریز کی صورت میں اپلوڈ کرے ہیں۔ جس طرح یہ حاجت وظائف سیریز کا ہمارا چوتھا عمل ہے۔ اب اس عمل کی ترتیب میں آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ اس عمل کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دن صرف اس عمل کو کر لیجئے۔ ایک دن اس عمل کو کریں، اس کے بعد حاجت وظائف سیریز نمبر 3 کریں، پھر حاجت وظائف سیریز نمبر 2 کریں، پھر حاجت وظائف سیریز نمبر 1 کریں، تب تک حاجت وظائف سیریز نمبر 5 اپلوڈ ہو چکا ہوگا۔ پھر آپ نے اس کو کرنا ہے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے 40 وظائف کی ایک سیریز ہوگی، آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ جس طرح کسی نہ کسی میڈیسن سے بندے کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، اللہ پاک ٹھیک کر دیتے ہیں، اسی طرح کسی نہ کسی ہمارے عمل کرنے سے ہمارا اللہ رب العزت کو مختلف ناموں سے، مختلف اعمال سے پکارنا، کون سا عمل اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور رب تعالی ہمارے مسئلے کو حل فرما دے۔ اب کتنا آسان ہے یہ۔ اب ان اعمال کو اپنانا ہے۔ دیکھیں مجھے تو یقین ہے جو اس ترتیب سے وظائف کر لے گا اسے اور کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یا تو روزانہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنیں، اور اس کے بعد پھر یہ وظیفہ کی ڈیٹیل سن کر آپ عمل کریں، تو انشاءاللہ 40 وظائف پورا ہونے تک آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا۔ اور میں وہ لوگ جو وظائف کرتے ہیں ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے، ان سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ساتھ اگر چینج یور لائف کورس شروع کر دیں، جس کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ابھی شو ہوگا، تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات عالی سے یقین ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس بندے کا مسئلہ حل نہ ہو، انشاءاللہ ضرور حل ہوگا۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ عمل کی ترتیب میں آپ نے پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے، جیسے مغرب کی سنتیں پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اور جب 2 نفل پڑھ لیں، اب سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا حسیب یا اللہ جل جلالہ، یا حسیب یا اللہ جل جلالہ، یا حسیب یا اللہ جل جلالہ، آپ نے اس اسم مبارک کو 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 10 دفعہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ نے اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ مقدار ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، سامنے جو شو ہو رہا ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کے وہ احسانات جو آپ پر ہیں پہلے ان کا شکر ادا کیجیے، پھر اللہ سے مانگیے پیارے اللہ اتنے احسانات آپ نے فرمائے ہیں، ایک احسان اور فرما دیجیے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجیے۔ آخر میں جب آپ دعا کر لیجئے تو پھر آخر میں آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جس عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ ان 3 حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ حاجت وظائف سیریز کے یہ وظائف، ان کے 2 حصے ہیں، پہلا اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سننا، اور دوسرا یہ وظیفہ کرنا۔ یہ 2 کام آپ مستقل کریں۔ 40 وظائف سیریز مکمل ہونے سے پہلے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ کسی بھی مسئلہ کے حل کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو نصیبت بندش ہے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ اور عمل کی اجازت کے لیے اگر آپ کو سبسکرائب کرنا آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، نہیں آتا تو ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔